السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹاک، میں ہوں یشمین جمال۔ کسی بھی ملک میں جمہوریت کا پیمانہ وہاں کے جمہوری اقدار ہوتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے کسی سیاسی جماعت کا جمہوریت پسند ہونا اس کے رویے پر منحصر ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ علامہ اقبال نے فرمایا ہے کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، یعنی اگر سیاسی اصول و ضوابط کو پس پشت ڈال دیا جائے تو وہ سیاست جمہوری نہیں ہوتی بلکہ چنگیزی یا ظلم و بربریت کا عنصر اس پر غالب آ جاتا ہے۔ جمہوری اقدار کی طرز سیاست کا مطلب ہے کہ اپنے سیاسی حریف کو بھی اتنا ہی سیاسی سپیس دی جائے جتنی کہ آپ اپنے لیے تصور کرتے ہیں یا پھر مطالبہ کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنے سیاسی حریف کو دیوار میں چنوانے کی آرزو رکھتے ہیں تو پھر آپ کچھ بھی ہو سکتے ہیں لیکن جمہوری سیاسی جماعت نہیں ہو سکتے، کیونکہ جمہوریت میں مخالفین سیاسی میدان میں اتر کر ایک دوسرے کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں، اور اگر ان کا سیاسی حریف ان کی دہلیز پر بطور مہمان آ جائے تو سیاسی مخاصمت کا خاتمہ کر کے ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ بالخصوص پنجاب کی مہمان نوازی تو پوری دنیا میں مشہور ہے کہ جب کوئی مہمان خواہ وہ آپ کا بدترین دشمن ہی کیوں نہ ہو، آپ کے دروازے پر بطور مہمان آ جائے تو اس کی تکریم کی جاتی ہے اور اس کی عزت اور بے عزتی کو اپنی عزت اور بے عزتی سمجھا جاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے ویکینڈ یعنی 26 دسمبر سے 28 دسمبر کے دوران پنجاب لاہور کا دورہ کیا، اور ان کے اس دورے کا مقصد نہ صرف پنجاب میں تحریک انصاف کو دوبارہ سے متحرک کرنا تھا بلکہ جس اسٹریٹ موومنٹ کا ان کو حکم موصول ہوا تھا بانی پی ٹی آئی عمران خان سے، اس کے لیے بھی کارکنوں کو موبلائز کرنا تھا۔ اپنے اس دورے میں وہ یہ مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے یا نہیں، اس بات سے قطع نظر اس دورے کے دوران ان کے ساتھ پیش آنے والے واقعات زیادہ تر توجہ کا مرکز ہم نے دیکھا کہ بن گئے، جہاں نہ صرف ان کی کابینہ کے ایک وزیر مینا خان کو پنجاب اسمبلی میں دھکے دیے گئے بلکہ ترجمان حکومت پنجاب کی جانب سے ان پر منشیات فروخت کرنے کے الزامات بھی عائد کیے گئے، جو کہ نہ صرف پنجابی روایت کے شایان شان نہیں تھے بلکہ کسی طور پر بھی ایک منتخب وزیر اعلیٰ اور ان کی کابینہ کی تصدیق سے کم نہیں تھے۔ اپنے دورے پنجاب کے موقع پر پیش آنے والے واقعات پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو خط بھی لکھا ہے جس میں ان کی جانب سے شدید تحفظات کا اظہار سامنے آیا ہے۔ اپنے خط میں سہیل آفریدی کا کہنا ہے کہ دورہ پنجاب میں ان کے ساتھ رواں رکھے جانے والا رویہ آئینی عہدے کی توہین اور بین الصوبائی ہم آہنگی کے خلاف ہے۔ دورے میں پیش آنے والے واقعات تعاون نہیں بلکہ کھلی دھمکیوں کے مترادف ہیں۔ اس سے بھی زیادہ افسوسناک بات میرے دورے کے دوران سوشل میڈیا پر میرے خلاف چلائی جانے والی مہم ہے جسے مجھے منشیات فروش قرار دیا گیا، اور یہ مہم ان اکاؤنٹ سے چلائی گئی ہے جو کہ حکومت پنجاب کی زیر نگرانی چلتے ہیں۔ یہ میرا خیال ہے ایک فرسٹ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا یہ کہنا کہ ان کے خلاف سوشل میڈیا پر مہم چلائی جا رہی ہے، یہ الزام دوسری طرف سے تو آتے رہے لیکن پہلی دفعہ مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے یہ الزام لگائے گئے۔ تو یہ کچھ ایشوز ہیں، ان پر بات کریں گے۔ ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز کے ممبر ہیں نیشنل اسمبلی کے ڈاکٹر ذوالفقار بھٹی نے۔ بہت شکریہ سر آپ کا، آپ پروگرام میں تشریف لائے، آپ نے وقت دیا۔ ہمارے ساتھ اقبال آفریدی صاحب موجود ہیں، ممبر ہیں نیشنل اسمبلی کے، پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے، بہت شکریہ سر آپ کا بھی آپ کے وقت کے لیے۔ اور سینئر تجزیہ کار ہیں، سینئر صحافی ہیں حماد حسن صاحب، اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہے۔ سر بہت شکریہ آپ کا آپ کے وقت کے لیے۔ میں حماد حسن صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کر لوں اسی نقطے پر کہ یہ آپ کو نہیں لگا کہ نیا کام ہوا ہے کوئی؟ ہم نے یہ تو الزام سنا کہ پی ٹی آئی والے ٹرول کرتے ہیں، مہم چلاتے ہیں، غلط زبان سوشل میڈیا پر استعمال کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی والے جو ہے وہ اب دہائیاں دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی آپ نے ہماری سوشل میڈیا ٹرولنگ کی اور ہمارے پیچھے اپنا پورا بریگیڈ چھوڑ دیا۔ بہت شکریہ یشفین۔ دیکھیں ہماری سیاسی روایت میں، تاریخ میں کچھ تلخیاں ہیں، یعنی بھٹو صاحب اور اپوزیشن کے درمیان، لیکن عمومی طور پر یہ تاریخ بہت مہذب بھی رہی۔ یعنی فاطمہ جناح قائد اعظم کی بہن تھی لیکن پشاور آتی تھی تو سٹیج پر کھڑے ہو کر جلسوں میں کہتی تھی کہ ولی خان میرے چھوٹے بھائی ہیں، یعنی وہ خان عبدالغفار خان کا بیٹا تھا، یہ قائد اعظم کی بہن تھی۔ کتنا اختلاف تھا نظریاتی طور پر، لیکن پھر بھی سٹیج پر جلسے میں کھڑے ہو کر کہتی تھی ولی خان میرے چھوٹے بھائی، ان سے مشورہ کر لیا کریں۔ ولی خان کے قریب ترین ساتھی چودھری ظہور الہی تھے جو ایک وسطی پنجاب سے ان کا تعلق تھا۔ اسی طرح اکبر بگٹی صاحب اور چودھری ظہور الہی بہت قریبی ساتھی تھے۔ تو یہ ہماری تاریخ ایسی ہے، لیکن پھر اس تاریخ کو تباہ و برباد کس نے کر دیا؟ کس نے کیا؟ پی ٹی آئی نے، عمران خان نے۔ تھوڑا سا زیادتی سے کام نہیں لے رہے، آپ نے بہت پیچھے کا حوالہ دیا اور پھر بہت آگے آگے 90s کو بھول گئے۔ میں آتا ہوں اس طرف آتا ہوں۔ اگر آپ کا اشارہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے خلاف، تو میں نے تو پہلے بھی کہا ہے نا کہ اس میں تلخیاں بھی ہے، لیکن کیا تلخی اس حد تک تھی؟ تلخیاں اس حد تک تھی کہ ہماری تاریخ میں بہت غلط الفاظ ہیں ہماری تاریخ۔ ایک منٹ یشفین مجھے مکمل، کہ بچوں اور خواتین کا نام سٹیج پر لے اور گالم گلوچ کرے، اور پھر آپ کے کارکن شروع ہو جائے اور نہ خواتین کو چھوڑے، نہ ماں بہن بیٹی کو چھوڑے، نہ بچوں کو چھوڑے۔ اور یہ دیکھیں جو کچھ سہیل آفریدی کے ساتھ ہوا وہ قابل مذمت ہے،
اس کی حمایت مجھ جیسا صحافی تو ہرگز نہیں کرے گا. وہ مہمان تھے پنجاب میں. پنجاب کی بڑی شاندار روایتیں ہیں. پنجاب پختونوں سے کم نہیں ہے مہمان نوازی کے حوالے سے. ان کی بڑی شاندار تاریخ اور شاندار روایتیں ہیں. لیکن جو کچھ ہوتا رہا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. یہی بات کر رہا ہوں. لیکن ہوا کیوں؟ اس لیے آپ کہہ رہے ہیں روایت خود ڈالی. یہ روایت ڈالی کس نے؟ کے میں سر کوئی آیا ہو اور اس کو مس ٹریٹ کیا ہو, یہ روایت تو نہیں ڈالی نا. سوشل میڈیا والی بات چلے میں آپ کی مان لوں گی, ٹرولنگ اور یہ سارا کچھ ہوتا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے, لیکن آپ نے بہت کنوینئنٹلی 80s اور 90s کو نکال دیا نا سر. بیوی بھی کسی کی ماں بہن بیٹی ہیں, خاتون تھی, پختونخوا میں کیا کچھ نہیں کہا جاتا رہا ان کو سیاسی مخالفت کے اندر؟ پختونخوا میں آیا کون پھر جب سے یہ پاور میں آئے ہیں پختونخوا میں؟ تو آپ نے دیکھا کوئی سیاسی منع تو نہیں کیا نا کسی نے, جا کے دیکھ لیں, کسی نے روکا تو نہیں. تو بھائی جاتے ہیں تو پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ بہت سے لوگوں کے کیپٹن صفدر ایک دفعہ آئے تھے, اس میں پشاور ہائی کورٹ میں پیش ہو رہے تھے کسی کیس کے سلسلے میں, وہاں پہ کیا کچھ نہیں ہوا تھا. میں اپنی بات بھی مکمل کروں گا. دیکھیں عمران خان جا کر ایمل ولی خان کے حلقے میں کھڑے ہوئے. ایمل ولی خان لاکھوں لوگوں کے رہنما ہے, اور وہاں پر کیا میلو نہیں بولا تھا؟ کیا گالم گلوچ نہیں ہوئی تھی؟ تو بھائی جب آپ خود کر رہے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ ہوتا رہے گا. یہی تو ہماری فریاد ہے کہ خدا را اس ٹیمپریچر کو کم کرے. اس طرح ہوگا کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا, نہ آپ محفوظ رہیں گے نہ دوسرے محفوظ رہیں گے. میں آفریدی صاحب کو گفتگو میں شامل کر لوں سر. ڈسپائٹ دا ہرڈلز, جو کچھ وہاں پر ہوا جیسا بھی ہوا, میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف جہاں پر گلے شکوے کر رہی ہے, وہیں پر آپ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بہت کامیاب دورہ تھا لاہور کا. تو تھوڑا سا آپ لوگ کا اس کے اوپر کیا پرسپیکٹیو ہے, اور آپ لوگ ایکچولی سمجھتے ہیں کہ نون لیگ والوں نے سوشل میڈیا کے اوپر کوئی مہم چلائی ہے آپ کے خلاف؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں داد دیتا ہوں اپنے وزیر اعلیٰ کی کو, اپنی ٹیم کو, اس کی جس طرح انہوں نے کامیاب دورہ کیا اور پورے پاکستان میں لوگوں کو دکھایا, بلکہ ایکسپوز کیا حکومت کو, اداروں کو, اور عمران خان کی نیریٹو لے کے وہ جس استقامت کے ساتھ, صبر اور برداشت کے ساتھ انہوں نے یہ 3 روزہ دورہ کیا, میں شاباش دیتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں پیپل پارٹی ہو یا مسلم لیگ نون ہو, اگر اس کے ورکر یا ان کے عہدیدار کچھ بھی کرتے تو ان کے پارٹیوں میں اختلاف ہوتا ہے, لیکن قومی اداروں کو جس طرح انہوں نے استعمال کیا اور ایک منتخب 4.5 کروڑ وزیر اعلیٰ کو جس طرح روکا, ان کی بے عزتی کی, تو میں تو صرف یہی کہوں گا کہ جو لب و لہجہ اور رکاوٹیں کھڑی کی گئی تو یہ ان کی تربیت پہ انگلی ضرور اٹھے گی. ہم تو عمران خان کی نیریٹو لے کے گئے ہیں اور ہم پھر بھی جائیں گے, لیکن ہم عمران خان کی نیریٹو لے کے جاتے ہیں. ہم صبر, برداشت اور استقامت کا مظاہرہ کریں گے, کیونکہ یہ بیانیہ پاکستان کی بقا کے لیے ہے اور عوام کی حقوق کے لیے ہے. اور ایک ہم جو لڑ رہے ہیں تحریک یہ آزادی کی, یہ پاکستانیوں کی جو آزادی کی بات کی جو رہ جانے والی وہ حقیقی آزادی ہے, اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے اور ایک امت مسلمہ کی لیڈر کی بیانیاں لے کے جاتے ہیں. ہم اخلاق کے دائرے میں, ہم قانون کے دائرے میں, ہم آئین کے دائرے میں ہر دفعہ جائیں گے, اور ہم دعوت دیتے ہیں جس طرح محسن عزیز آیا ہے, جس طرح شہباز شریف آیا ہے, جس طرح ان کی گورنر یہاں پہ رہ رہا ہے, تو پی ٹی آئی کا تو آپ کہہ رہے ہیں آپ کو بھی رائٹ ہونا چاہیے. آپ نے جو 2-3 چیزیں گنوائی نا, آپ کے چیف منسٹر نے خط میں کہا ہے کہ ان سب کا بریچ ہوا ہے. میں تھوڑا سا آپ کی جانب دوبارہ آتی ہوں, کیونکہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس سے مجھے سمجھ میں یہی آ رہی ہے کہ شاید یہ جو موومنٹ کی بات ہو رہی ہے اس کی یہ پہلے کڑی تھی, اس میں میں تفصیل لیتی ہوں, لیکن پہلے ذرا ڈاکٹر صاحب کو گفتگو میں شامل کر لوں. سر یہ خط لکھا ہے چیف منسٹر کے پی کے نے چیف منسٹر پنجاب کو, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انیکسیپٹیبل کنڈکٹ, پروٹوکول بریچ, ڈیفیمیٹری کیمپین ڈیورنگ مائی وزٹ ٹو پنجاب. کیا کیا پنجاب والوں نے؟ گھر آئے مہمانوں کے ساتھ, مطلب میں تو آئی کانٹ ریپ مائی ہیڈ اراؤنڈ, میں خود پنجابی ہوں, میں تھوڑا امبیرسڈ فیل کر رہی ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو امبیرس نہیں فیل کرنا چاہیے. یہ آپ پہلے پیچھا ذرا جائزہ لیں. یہ ان کے اپنے لیڈر کی ایک تربیت تھی, جو ابھی تو جو انہوں نے اپنا لیڈر آف دی اپوزیشن بنایا اچکزئی, ان کے بارے میں آپ کو شاید اس وقت آپ کو نہیں امبیرسمنٹ ہوگی. میری بات سنیں, اس کو وقت تو کسی کو امبیرسمنٹ نہیں ہوگی, ان کو بھی نہیں امبیرسمنٹ. جب اس کو
چادر کا وہ نمونہ بنایا گیا، گالی گلوچ کی گئی، اور اس کو کیا کیا نہیں کہا گیا۔ اس کے بعد مولانا فضل الرحمان کے بارے میں جو کچھ کہا گیا، اور پھر اس کے دربار پہ جا کے انہوں نے سلام کیا، وہ بھی سارے لوگ بھول گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ گالی گلوچ بریگیڈ کس نے تیار کیا؟ آپ نے کہتے ہیں ہم نے امت مسلمہ کی خدمت کر رہے ہیں، آپ نے تو حرم شریف میں بھی نہیں چھوڑا۔ آپ نے دیکھیں نا، حرم شریف میں بھی آپ نے خواتین کو نہ چھوڑا، کہ چھوڑا آپ نے دیکھا نا مریم نواز شریف صاحبہ پہ، آپ نے مریم اورنگزیب پہ، وہاں خانہ کعبہ میں کیا کیا، مدینہ شریف میں کیا کیا، وہاں کا تقدس بھی آپ نے نہ دیکھا۔ اس کے بعد آپ نے لوگ ہوٹلوں میں لوگ کھانا کھا رہے تھے، اپنے فیملیوں کے ساتھ لوگ ٹیبل پہ بیٹھے تھے، اور ان کے جناب جالے ٹرینڈ شدہ جالوں نے وہاں کیا نہیں کیا، گالی کیا نہیں نکالی۔ اس کے بعد دیکھیں یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم نے سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ کی، آپ نے وہ جو پنجاب اسمبلی میں ان کے وزیر تعلیم نے، آپ نے وہ گفتگو سنی ہے؟ آپ کو اس وقت تو میرے خیال میں خوشی ہوگی، شرم نہیں آئے گی؟ نہیں۔ تو آپ کہتے ہیں کہ میری آپ بات سنیں نا، آپ کو ایز اے پنجابی آپ کو پھر اس وقت آپ میری بات نہیں میڈم میری بات سنیں، میری بات سنیں نا، ایک منٹ بات کر لینے دیں میڈم۔ اس وقت تو کسی پنجابی کو کوئی، آپ کو سمجھ، پنجابی اگر ہم نے ان کو پنش کرنا ہوتا، کیا ان الفاظ کے بعد ہمارا کیا حق بنتا تھا اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ مریم نواز صاحبہ کے بارے میں ایک بیان دیا خان صاحب نے جلسے میں نے سیریز آف پروگرامز کیے، ایک پروگرام نہیں کیا اس کے اوپر۔ مریم اورنگزیب صاحبہ کو لندن کی گلیوں میں روکا گیا، میں نے سیریز آف پروگرامز کیے، میری بات سنیں، آپ میری تسلی سے بات سنیں۔ نہیں لیکن آپ مجھ سے پرسنل پوچھ رہے ہیں نا کہ آپ نے کیا کیا، تو ہم تو سر بولتے رہے، میاں صاحب کو پہلے میں نکالا گیا، نکال کے ریکارڈ دیکھ لیں۔ آپ نے یہ ایک لفظ بولا کہ مجھے ایز اے پنجابی، میں اس کی بات میں آپ کی ذات کی بات نہیں میڈم کر رہا، دیکھیں میں آپ کی ذات کی بات نہیں کر رہا، میں یہ بات ان کو ریئلائز کرا رہا ہوں کہ پہلا جو یہ الزام لگاتے ہیں نا کہ ہم نے ٹرولنگ کی، ہم نے ٹرولنگ نہیں کی، یہ سارے قصے کہانی ان کے اپنے ہیں۔ دوسری بات یہ کہتے ہیں، میری بات سن، ایک منٹ پر دیکھیں، چیف منسٹر صاحب تھے، وہ جناب ہمیں اپنا شیڈول دیتے کہ میں نے ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے، ہم ان کو فل سکورٹی دیتے، حکومت پنجاب ان کو فل سکورٹی دیتی۔ ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب کا لیٹر پڑا ہے سر، ریکارڈ پہ شیڈول دیا تھا، نہیں میری آپ بات سنیں، دیکھیں اقبال صاحب ایک منٹ بھائی، یہ اسمبلی نہیں ہے، آپ دو مجھے ویسے ایک بریک لینی ہے، لیکن اس سے پہلے دیکھیں نا، میں ایک جملہ پوچھنے کا بہت دیر سے انتظار کرتی کہ جتنا کچھ آپ نے گنوایا، میں نے تو پہلی دفعہ سر آپ والی لاجک جو ہے وہ سنی ہے کہ اگر کوئی دوسرا سامنے والا شخص جو ہے وہ لاجک نہیں ہے، میں لاجک نہیں، میں ان کو یاد کرا رہا ہوں، یہ یاد کرا رہا ہوں، جو مظلوم مان رہے ہیں میڈم، میں ان کو یاد کرا رہا ہوں میڈم، اس میرا حق بنتا ہے پروگرام اور شیڈول پنجاب حکومت کو بھیجا گیا تھا، جی ریکارڈ پہ ہوم ڈپارٹمنٹ کا لیٹر پتا تھا، اور یہ ان کی ذمہ داری تھی۔ میری بات سنو، دیکھیں ہم نے شیڈول بھیجا، کسی جگہ پہ ان کو کچھ سیکورٹی کا ایشو آیا ہو، میری آپ بات سن لے، یہ کہتے ہیں ہمارے یہ کارکن گرفتار کیے، مجھے آپ بتائیں، مجھے کوئی دکھا دے جس فوٹیج میں کوئی کارکن گرفتار ہو۔ مجھے بریک لینی ہے، ایسے جھوٹ کا پلندہ ہے، چیٹ بھی کرنا چاہ رہے تھے، ان سے پوچھتی ہوں کہ یہ جھوٹ کا پلندہ ہے یا پھر کوئی اس کے اندر حقیقت ہے، کوئی شواہد دے دیں، اس سے بات کرتے ہیں، اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ جی ویلکم بیک ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے میں نے جو کہا تھا کہ آفریدی صاحب ایک تو آپ سے کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے، دوسرا دونوں شرکا نے یہاں پر حماد حسن صاحب نے مذمت کی جو کچھ ہوا اس کی، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ یہ جو کلچر ہے جس کے خلاف یہ خط لکھا ہے آپ کے وزیر اعلیٰ نے، یہ کلچر کس نے انٹروڈیوس کیا پاکستان کے اندر کہ سوشل میڈیا پر جائیں، نہ جا کر دیکھیں کسی کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے، کسی کی کیا فیملی لائف ہے، جس کو دل چاہے گالی دے دیں، ٹرول کر دیں۔ یہی بات ڈاکٹر صاحب بھی کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ساری روایات آپ نے ڈالی ہیں، اگر آپ کو ان سے کوئی اعتراض ہے تو آپ لوگوں کو خود شروع کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ پہلے ہمیں شیڈول بھجواتے کہ ہم کہاں ہم نے جانا ہے اور کہاں پہ ملاقاتیں ہے، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ نے سب سے پہلا کام یہی کیا ہے کہ ان کو خط لکھا ہے کہ میں وزٹ کر رہا ہوں پنجاب کی، اور اس میں ساری جگہوں کی نشاندہی بھی ہو چکی ہے، لیکن دیکھیں وہاں پہ جو رکاوٹیں کڑی کی گئی، وہاں پہ جو لوگ ہمارے سیاسی ورکر اور عہدیداروں پہ جو چھاپے پڑے، ان کو گرفتار کیا گیا، تو یہ روڈیں جو بلاک کی اور وہاں پہ جو اسمبلی میں دھکے دے کے ان کو نکالنے کی کوشش کی، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ جو یہ کر رہے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ہماری ریاست پہ ہماری حکومت ہوگی، اس کے بعد کوئی کسی کی حکومت نہیں آئے گی، لہٰذا اس طرح نہیں ہے، یہ پہلے بھی کئی بار ہو چکا ہے اور یہ حکومتیں بدلتی رہتے ہیں، لہٰذا
یہ ان کو جو ریزسٹنس ملتی ہے عوام کی طرف سے، یہ پی ٹی آئی کا نام دے کے بہت آسانی سے جان چھڑانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ پی ٹی آئی کا ریزسٹنس نہیں ہوتا، یہ عوام کا ریزسٹنس ہے. جو یہ حکومت جس طرح ان کی وہ طرز حکومت ہے، جس طرح یہ ان کی ظلم و جبر ہے، تو ہر جگہ پہ یہ اگر سعودی جاتے ہیں تو وہاں پہ عوام سامنے آ جاتے ہیں. سعودی عرب میں جو یا دبئی میں جو ریزسٹنس ملتا ہے، یہ ان لوگوں کی بد امنی، بدتاخوری اور لالا قانونیت کی وجہ سے اور ٹیکسز کی وجہ سے 8036 کمپنیاں ملک چھوڑ کے چلے گئی ہیں، اور وہاں پہ دبئی میں کوئی 4000 وہاں پہ رجسٹر یا سعودی عرب میں ہوئی ہے. تو وہاں پہ وہ لوگ وہاں پہ ان کے لیے سامنے آ جاتے ہیں اور احتجاج کرتے ہیں. لہٰذا یہ حکومت آئین و قانون کے مطابق کرے. یہ جو لفظ نکالتے ہیں منہ سے، یہ پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں، عوام کی نمائندگی، تو وہ الفاظ پہلے چیک کر لیا کرے. یہ بعد میں پچھتاتے ہیں کہ ہمارے منہ سے نکل گیا. لہٰذا یہ جو کرتے ہیں، یہ آئین بھی توڑتے ہیں، قانون بھی توڑتے ہیں، اور اس ملک کے ساتھ جو کر رہے ہیں یہ دلدل میں پھنسا رہے ہیں. ملک کے ساتھ جو کر رہے ہیں نا، میں معذرت کے ساتھ آفریدی صاحب، ملک کے ساتھ اگر کچھ کر رہے ہیں، جو آپ معیشت کی بات کریں، انڈیکیٹرز بہت اچھے نہیں، میں بلکہ ابھی اس پہ بات بھی کروں گی. یہ ایک نئے سٹیٹس بھی کچھ آج جو ہے وہ سامنے آئے ہیں، لیکن سر آپ لوگوں کو بھی پرواہ کوئی نہیں ہے. اپوزیشن کا جو رول ہوتا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے اگر ایک دن ادا کیا ہے تو آپ مجھے بتا دیں، میں اپنے یہ سارے جو ہے جملے واپس لے لوں گی. آپ لوگوں کو بھی سر ملاقات ہوئی، ملاقات نہیں ہوئی، اس سے زیادہ میں نے پی ٹی آئی کی کوئی پالیٹکس نہیں دیکھی ہے. سر دیکھیں میری بات سنیں اور تفصیل سے سنیں. دیکھیں ہمارا کردار اسمبلی کے فلور پہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے جس لیجسلیشن کی طرف یہ گئے ہیں، جس قانون سازی کی طرف گئے ہیں، اس میں آج تک عوام کی فائدے کی کوئی بات نہیں سامنے آئی، اور ہم نے ہر جگہ پہ ان کی مخالفت کی ہے. ہم باہر روڈوں پہ ہمیں گرفتار کیا جاتا ہے، ہمارے اوپر کیسز، ہمارے اوپر ایف آئی آر. یہ آپ چیک کر لیں کہ ہم نمائندگی کریں تو کہاں پہ. آج سہیل نکلا ہے عوام کو پیغام دینے کے، ملک میں نہ تو آئین ہے نہ قانون ہے، اور یہ جو کر رہے ہیں یہ آئین و قانون کی وائلیشن کر رہے ہیں، تو ان کو راستے میں روکا گیا ہے. یہ پہلے چیک کروائے، یہ پشاور میں آ جائے تو ہم کیسے ان کا استقبال کرتے ہیں. ہم قبائل ہیں، ہم مہمانوں کی. کوئی استقبال نہیں، پرائم منسٹر گئے تھے تو آپ کے چیف منسٹر نہیں آئے تھے، استقبال آپ لوگ بھی نہیں کرتے. لیکن چلے مجھے اجازت دیں، میں ذرا آپ کو چاٹ میں ہمارے سب کو جی کر لیں، آپ کر لیں. میں ایک منٹ کی بات کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو میں نے جیسے تھوڑے سے وقفے میں نے آپ کو بتایا، یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین اور قانون کی بات. آئین اور قانون کی بات یہ تھی کہ مجھے یہی افسوس ہے کہ جو چیزیں یہ کرتے رہے، میں نہیں کہتا کہ ہمیں وہ کرنی چاہیے، میں بالکل اس کو دیکھیں، میں آن ایئر کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اگر ہم کوئی چیز بھی ہمارے اس قسم کا ہمیں بالکل کام نہیں کرنا چاہیے کہ اگر انہوں نے ہمیں گالی نکالی ہم ان کو نکالیں. منشیات کا الزام لگا دیا، منشیات فروشی کے لیے. میں کہتا ہوں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جس لیول پہ بھی بات ہوئی، اگر دیکھو نا رانا ثناءاللہ صاحب پہ منشیات ڈالی گئی تو ہمیں ان پہ نہیں ڈالنی چاہیے. میں ایک بات کر رہا ہوں، ہمیں بالکل نہیں کہنا، الزام لگا دینا چاہیے. نہیں الزام بھی نہیں، تھوڑا سا نیچے آ نہیں، میں تو الزام کے حق میں بھی نہیں. عظمہ بخاری صاحبہ نے کہا کسی ٹرول نے نہیں کہا. نہیں میری بات، میں تو خیر دیکھیں وہ ان کا ایک اپنا ورژن ہے، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن میں اپنی ذات کی بات کرتا ہوں. میں تو بالکل یہ نہیں چاہوں گا کہ یہ چیزیں شروع ہوں. لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ دیکھیں ہمیں کس طریقے سے وکٹمائز کیا گیا. آپ یہ کہتے ہیں نا سوشل میڈیا ٹرولنگ، میڈم میں آپ کو یہاں آن ایئر ایک بات بتا رہا ہوں. میں میری پوتی ہوئی 1 سال کی، میں اور میری وائف اور میری فیملی، میرے مطلب اس میں میرے بچے، میں ان کی بیویاں، ہم گھر کی فیملی بیٹھے. میں اپنے وائف کے ساتھ بیٹھا، اس کو جناب بعد میں سوشل میڈیا پہ کیسے چڑھایا گیا، وہ کس طریقے سے وہ اس کو سوشل میڈیا پہ نیچے، میری بات سنو، ان کے ورکرز نے سوشل میڈیا پہ لگایا ڈاکٹر ذوالفقار علی بھٹی انجوائنگ ود ہز گرل فرینڈ. میری وائف 55 سال کی ہے. نہیں کیریکٹر اساسینیشن اور یہ سارا کچھ ہوتا رہے، اور نہ ہم اس کو ڈینائی کرتے ہیں کہ وہ نہیں ہوتا رہا، اور نہ ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. اس کو یہ چیزیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے ہماری سوسائٹی میں. میں ذرا حماد حسن صاحب کو گفتگو میں شامل کر لوں. سر یہ جو خط ہے بڑا تفصیل سے لکھا ہے انہوں نے، جس کے اندر انہوں نے جو میں نے پہلے بھی کہا پروٹوکول بریچ اور یہ سارا کچھ کہا. آپ نے کہا ہے کہ قابل مذمت ہے. آپ کو لگتا ہے سر ایک طرف مذاکرات کی باتیں پرائم منسٹر آفر کرتے ہیں، بڑی میگنانیمٹی شو کرتے ہیں، میں بڑی تعریف کرتی ہوں اس بات کی کہ سارے ماحول میں بھی وہ بار بار کہتے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے، دوسری طرف سر یہ رویے کہ چیف منسٹر آئے ہوئے ہیں، پروٹوکول کی وائلیشن الگ، جو کچھ ہوا وہ الگ، پھر وہاں کی انفارمیشن منسٹر کہتی ہیں کہ ان کے کابینہ کے وزراء جو ہیں منشیات لے کر آئے ہیں. یہ کیسے چلتی ہیں سائیڈ بائی سائیڈ دونوں چیزیں؟ یشوین میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم اس کی تائید تو مجھ جیسا صحافی تو نہیں کر سکتا،
میں تو باعث نہیں ہوں، میں کسی پارٹی کا ترجمان ہوں. جو غلط ہوتا ہے اس کو غلط بولتے ہیں، جو ٹھیک ہوتا ہے اس کو ٹھیک بولتے ہیں. سہیل افریدی کے ساتھ جو سوال کیا گیا کہ آپ منشیات یا ڈرگز لے کر آئے ہیں، اس پر سب سے زیادہ تنقید بھی میں نے کی. یہ کون سا پروفیشنل ہے، یہ کہاں کا جرنلزم بھی ہے، کہاں کی جرنلزم ہے، کہاں کی پروفیشنلزم ہے، یہ صاف ہی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کی تو ہم چلو مذمت کرتے ہیں، لیکن کیا دوسروں کے ساتھ جو ہوتا ہے، یہ جو ڈاکٹر صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ اپنی اہلیہ کے ساتھ بیٹھے ہیں اور پھر تو یہ طرح کس نے ڈالی ہے، یہ روایت. لیکن ہمارے ساتھ میں نے یہ سوال جوڑا مذاکرات کی پیشکش سے نا. میں یہ پوچھنا آپ سے یہی پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کو نہیں لگتا کہ جب ہم مذاکرات کی بات کرتے ہیں اٹس اباؤٹ ٹائم کہ یہ سیاستدان بیٹھیں اور ان چیزوں کو پیچھے چھوڑنے کی اب بات کریں کہ ہم یہ چیزیں نہیں کریں گے اب اپنی سوسائٹی کے اندر، ہمیں آگے بڑھنا ہے. دیکھیے جب مذاکرات کا عمل آگے بڑھ رہا تھا تو پھر محتاط بھی ہونا چاہیے مختلف حوالوں سے، لیکن پی ٹی آئی کے اندر چونکہ پولیٹیکل میچورٹی تو ہے نہیں، اسی لیے تو بدزبانی اور بدتمیزی ان کا ایک بیانیہ بن چکا ہے. اگر مذاکرات کی بات آگے بڑھ رہی تھی تو پھر اس صوبے میں جانے کی ضرورت کیا تھی جہاں آپ کے اپوزیشن، آپ کے مخالفین کی حکومتیں، جن کے ساتھ آپ کی کچھ اچھی یادیں بھی نہیں ہیں. آپ کا لیڈر سٹیجز پر کھڑے ہو کر گالیاں دیتا تھا، آپ لوگ گالیاں دیتے تھے. یعنی سہیل افریدی ان میں سب سے زیادہ مہذب مانا جاتا ہے. ابھی چند دن پہلے وہ 4 سدے گئے اور وہاں پہ ایک جلسے سے خطاب کیا اور ایمن ولی خان کا نام لے کر جو زبان استعمال کی، یہ سہیل افریدی نے. مینا خان اور شفیع جان اور شاہد خٹک کو تو چھوڑے. تو بھائی آپ جس کلچر کو آپ نے پروان چڑھایا وہ کلچر تو آپ کی طرف پلٹ رہا ہے، بلکہ آپ کے اپنے ٹولز کبھی آپ کے پیچھے لگ جاتے ہیں. افریدی صاحب نے کہ ہم وکٹمز ہیں، ہم باہر نکلتے ہیں، ہماری اریسٹ ہوئی، ہمارے گھروں پہ چھاپے پڑے، ہمارا لیڈر جیل میں، وہ کہتے ہیں ہم وکٹمز ہیں، وکٹمز پر ریٹیلیٹری ہوتے ہیں. لیکن آپ کے دور میں یہ بیٹا ہے نا، یہ انہوں نے جو کہانی سنائی، کیا یہ وکٹم نہیں تھے؟ کیا رانا ثناء اللہ وکٹم نہیں تھے؟ ان کے لیے تو ہم نے بہت زیادہ اس وقت. اور دیکھیں ایک منٹ افریدی صاحب، ایک منٹ دیکھیں، وہ اس سے زیادہ وکٹم تھے اور آپ کا لیڈر سٹیجز پر کھڑے ہو کر اس وکٹمائزیشن کی سپورٹ کر رہا تھا. مونچے اتار دوں گا، ایسی اتار دوں گا، موٹو گینگ، یہ لوگ تو کم از کم یہ نہیں کر رہے ہیں، یہ تو وہ زبان استعمال نہیں کر رہے. دیکھیں یہ ایک کتنا اچھا نہیں ہے، یہ نہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہونا چاہیے، نہ مسلم لیگ کے ساتھ، کسی فرد کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے. اس ٹیمپریچر کو کم کر دینا چاہیے، ختم کر دینا چاہیے. لیکن کیسے ختم ہو؟ تمام لوگ تعاون کریں نا، تمام لوگ. چلیں میں پی ٹی آئی سے پوچھتی ہوں کہ وہ اپنے حصے کا تعاون نہیں کریں. جو ڈائیلاگز کی سر بات ہے اور جو بیانات کی بات ہے سر، وہ تو دیکھیں نا، پیٹ پھاڑا بھی گیا، سڑکوں پہ گھسیٹا گیا، یہ زمانے میں تو ہماری تاریخ کا حصہ ہے. میں پہلے ایک بات کروں، یہ جو منشیات والا کوشچن تھا وہ کیا کسی ایک صحافی نے کیا، اس میں ہمارا کیا؟ نہیں، انہوں نے عظمہ بخاری کے ریفرنس میں کیا، انہوں نے کہا کہ عظمہ بخاری نے کہا کہ آپ منشیات لے کر آئیں، یہ سوال تھا. نہیں دیکھیں میڈم میری بات سنو، اگر انہوں نے کیا، میں ایک صحافی نے سوال کیا نا، ایک میں مثال دے رہا ہوں، اس کے بعد جو ان کی لینگویج تھی وہ آپ نے سنی ہے؟ نہیں، ایکسٹریملی کنڈیمیبل جی. ہم نے تو سوشل میڈیا پہ بھی جا کے اس کی مذمت کی. میں یہ بات نہیں کہ آپ سے آپ کا سوال پوچھوں گی نا سر، میں تو اس لیے آپ سے سوال پوچھوں، مجھے ایک بریک لینی ہے. بریک سے واپس آ کے افریدی صاحب جو ہے کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں، انہی سے گفتگو کا آغاز کریں گے. ویورز ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے جو بات ہو رہی تھی افریدی صاحب، ایک تو سر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے گفتگو میں. سر تھوڑا سا ساتھ میں یہ سوال بھی کہ جو بات ابھی میں نے ان دونوں شرکاء سے پوچھی کہ ایک طرف سر ہر کوئی اس بات پر متفق ہے کہ اس ملک میں جو پولیٹیکل ڈیڈ لاک ہے اس سے وے آؤٹ مذاکرات ہی ہیں. سر مذاکرات کا کوئی ماحول تو بننے دینا. سر تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، 2 ہاتھوں سے بجتی ہے. پرائم منسٹر ہے ملک کے، وہ کانسٹنٹلی میرے خیال ہے تیسری کے چوتھی دفعہ یہ آفر کر رہے ہیں کہ مذاکرات کے لیے وہ تیار ہیں، آپ لوگ آئیں مذاکرات کے لیے. سر آپ لوگ اپنے رویے ٹون ڈاؤن ہی نہیں کرتے کہ بات وہاں تک پہنچ سکے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پہ بھی آؤں گا، لیکن پہلے رانا ثناء اللہ کی بات کی گئی کہ اس پہ منشیات کی کیس بنائے گئے، لہٰذا میں ڈیبیٹ کے لیے تیار ہوں کہ یہ کیس کس نے بنائے. یہ کہ ہمارے منسٹر صاحب اور عمران خان اس پہ بیٹھے تھے، اس میں وہ لوگ شامل ہیں جن کو ان کو ملک بدر کیا گیا. جو اس پہ کیسز بنے ہیں یہ ہماری طرف سے نہیں، یہ پرانے کیسز ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح ان کو گرفتار کیا گیا یا رانا ثناء اللہ یا نواز شریف صاحب کو، یہ ڈیل کے لیے. اور 2019 میں نے مائنس عمران خان کی باتیں پارلیمنٹ میں سنے تھے، تو یہ اس بات کی ثبوت ہے
کہ ان کو بلیک میل کیا گیا، یہ ہماری حکومت کی طرف سے ان پہ کیسز نہیں بنے، اس کے لیے میں ڈیبیٹ کے لیے تیار ہوں. تو شہریار آفریدی صاحب نے جان اللہ کو دینی ہے کہ کر لیتے ہیں ڈیبیٹ. میری بات تو پوری کرنے دینے جی، مجھے تو بات کرنے نہیں دیا گیا. نہیں آپ بات مکمل کریں سر، لیکن میں صرف اتنی سی گزارش کری ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں آپ لوگوں کا کوئی تعلق نہیں تھا. شہریار آفریدی آپ کے وزیر تھے، انہوں نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا جان اللہ کو دینی ہے. میں ڈیبیٹ میں نے کہا نا جی کہ ڈیبیٹ کے لیے تیار ہوں، چاہے جہاں پہ بھی کرنا چاہے میں کو بھی ساتھ لاؤں گا. اور ساتھ جو جتنے بھی یہ تمام کیسز وہ قرآن لے کے اسمبلی میں آئے تھے اور انہوں نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے سب کچھ کہا ہے. یہ باقی یہ اس پہ نہیں، ہم ڈیبیٹ کے لیے جائیں گے تو تبھی پتہ چلے گا کہ کیس کس نے بنایا اور ڈیل کس طرح یہ ہوئی سب پارٹیوں کی، نواز شریف سے لے کے شہباز شریف تک، اور یہ حکومت میں اس ڈیل کا نتیجہ ہے. دوسری بات، یہ جہاز یہ کرتے ہیں کہ بدتمیزی کی بات، تو مجھے بتائے کہ جہازوں سے پکچر کس نے گرائے؟ مجھے تو ذرا بتائے کہ پی ٹی آئی نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے جو انہوں نے کیا ہے. اور ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ہم خان کی نیریٹو لے کے جا رہے ہیں، ہم خان کی بیانیاں لے کے جا رہے ہیں، اور یہ ملک و عوام کے لیے ضروری ہے. باقی میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ بہن کو بھائی سے ملاقات کے لیے نہیں چھوڑتے، ہماری پارٹی کی قائدین عمران خان سے نہیں ملاتے. تو مجھے بتائے کہ مذاکرات کس بات کی، جب ہم پہلے بیٹھے تھے ان کے ساتھ اور ہم نے پھر ان سے کہا کہ حبیب ہمیں جانے دے کہ ہم ان سے گائیڈ لائن لے، خان سے ملاقات کی تو ڈیڈ لاک پیدا ہو، ان کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں تھا. یہ بیچارے تو بیٹھے رہتے ہیں یہ انتظار میں کہ مجھے کس کرنل اور جنرل کی فون آئے گی یا میسج آئے گی کہ میں ایک کردار ادا کروں، میرے جگہ کوئی دوسرا کردار ادا نہ کرے، پیچھے آنے والے الیکشن میں پھر مجھے یہ کامیاب نہیں کروائیں گے. دیکھیں ہم سمجھتے ہیں سب کچھ، لہٰذا یہ جو فارم 47 سے آئے ہوئے ان کے پاس کوئی اختیار نہیں، ورنہ یہ جو آپس میں لڑتے پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون، تو دیکھیں لڑائی کہاں تک جاتی ہے. لیکن قانون سازی کی جو بات آتی ہے، کل منگل ہے، میں نے یہ سوال ویسے خود بھی پوچھنا تھا اختیار والا اور ملاقات والا. ہمارے صاحب میرا خیال ہے وہ والی بات بھی آپ مجھے پتا ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ ڈیبیٹ کسی وقت کر لیں گے، اس پہ کہہ دیں. لیکن سر ہے حکومت کے پاس اختیار، کل منگل ہے، پھر کل پورا دن یہی ہم سنیں گے ملاقات ہوئی نہیں ہوئی، کون گیا، کس نے روکا. یہ ہر منگل اور جمعرات کو میرے خیال ہے اس ملک میں اور کسی چیز کی گنجائش نہیں ہوتی سوائے اس کے. آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں، لیکن پہلے تھوڑی سی اس پہ بات کروں گا جو افریدی صاحب نے کہا کہ چلے آئے اس پہ ڈیبیٹ کر لے، جہاں مجھے بلانا چاہے بلا لے. دیکھیں آپ کے وزیر مملکت برائے داخلہ شہریار افریدی نے ایک یونیفارم والے کے ساتھ بیٹھ کر کیا نہیں کہا تھا کہ جان اللہ کو دینی ہے، اور الزامات لگائے تھے، غلط الزامات رانا ثناء اللہ پہ. اور پھر ان کے ساتھ جیل میں جو کچھ ہوا تھا، وہ شوگر کے مریض تھے اور جو کچھ ہوتا رہا چلے وہ اس طرف نہیں جاتے. یہ بار بار کہتے تھے تصویریں کس نے گرائی تھی. اور وقت بتائے میں انشاءاللہ تب لے کے آؤں گا انشاءاللہ. چلے اس کے لیے سر سیپریٹ پروگرام رکھیں گے نا، اس کے لیے سیپریٹ پروگرام رکھیں گے. بالکل آپ میرے شو پہ تشریف لائیں، اس پہ بحث کر سکتے ہیں، کوئی ایسا وہ. اچھا ایک منٹ یشفین، ایک اور بھی میں بات کلیئر کروں. یہ کہتے ہیں اکثر تصویریں کس نے گرائی تھی. تصویریں جس نے بھی گرائی تھی وہ دونوں آپس میں بیٹھ کر میثاقی جمہوریت بھی کر چکے ہیں. وہ دونوں ایک ساتھ یکسو ہو کر یکنکاتی ایجنڈے آئین کی سپرمیسی پر بھی آ چکے تھے. ایک منٹ یار بولنے دے یار. ایک جگہ تو اکٹھا کر لیا نا جی. ایک منٹ، وہ دونوں تصویریں گری لیکن انہوں نے اس سے سیکھا، میثاقی جمہوریت بھی کر گئے، دونوں اکٹھے چلے بھی، آئین کی سپرمیسی پر یکسو بھی ہو گئے تھے. اس بے نظیر کا انتقال ہوا تو اس کے سراہنے کھڑے ہو کر نواز شریف روئے بھی تھے. آپ جہاں پر 15 سال پہلے کھڑے تھے وہاں ذاتی مفاد کے لیے اکٹھا کر کے وہ تو ڈیلیور نہ کر سکی پورے پاکستان سے، گن تو صاف نہیں کیا لیکن ایک جگہ. آخری صاحب وقت میرے پاس بالکل ختم ہو گیا آلموسٹ. میں ذرا ڈاکٹر صاحب کو ضرور، ڈاکٹر صاحب یہ ملاقات والی بھی بات کر دیجیے گا. اختیار ہے بس ان کی بات یہ ہے، یہ اگر بار بار ایک ہی بات، مجھے اختیار کی بات یہ ہے کہ ان کے پرائم منسٹر کیا کہتے تھے کہ ہمارا تو کورم بھی ایجنسیاں پوری کرتی ہیں. اب یہ جن لوگوں کا تانا دیتے ہیں ان کے کندھوں پہ بیٹھ کے تو آئے تھے یہ، اور آج یہ جب تک یہ اب ان کو منہ نہیں لگاتے اور ان کا دل کرتا ہے کہ ہم پھر وزیر اعظم بن جائیں، تو یہ اپنا ایسی باتیں کرتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں دیکھیں یہی بات ہے نا، ایک منٹ بات دیکھیں ان کی پرابلم ہی یہی ہے
کہ یہ بات سننا گوارا ہی نہیں کرتے. اب ہم نے بڑی حوصلے سنی ہے, ہم کو درمیان میں بولے ہیں. افریدی صاحب کا تو خیر دیکھیں ایک ہی مشن ہے, جب اسمبلی سٹارٹ ہوتی ہے تو یہ جناب اسی وقت اس اسمبلی کو جو ہے یہ کہتے ہیں ہم عوام کی بات کرتے ہیں. ان کی کوئی عوام کی بات کرے تو سر سن لینی چاہیے. میں آفریدی صاحب کے ساتھ ہوں اس مسئلے میں, لیکن سر پھر بھی یہ جو بات ابھی انہوں نے کی ہے سر اختیار ہے کوئی, کیونکہ ابھی جو آپ نے اختیار کی بات کی نا, یہ لوگ بار بار کہتے ہیں سہیل آفریدی صاحب نے پرائم منسٹر کو ملاقات کرا دیں, پرائم منسٹر نے کہا میں پوچھ کے بتاتا ہوں. اب یہ جملہ ہم لوگ سنتے ہیں. میڈم میری بات سن, میں ان کو ایک بات سمجھاؤں, اگر ہمارے پاس اختیار ہی نہیں ہے جی تو پھر ہمارے پہ گلا کس کا ہے ان کا, یہ کریں جا کے پھر آگے مذاکرات. ہمارے ساتھ آپ مان رہے ہیں کہ اختیار نہیں, وہ کہتے ہیں نہیں, اگر یہ سمجھتے ہیں ہمارے پاس اختیار نہیں ہے, میری آپ بات سن لیں, ہم تو کہتے ہیں ہمارے پاس اختیار ہے. میری آپ بات سنیں, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یہ اس قابل نہیں ہے. دیکھیں یہ آ کے انتشار پھیلاتے ہیں, یہ پوری اپنی یہ میری بات سنو, یہ آئین کی بات کرتے ہیں. یہاں یہ اسمبلی کے دروازے توڑ رہے تھے, یہ آپ یہاں بیٹھے پی ٹی وی کو آگ لگا رہے تھے. آپ ان کو آپ یہ کہتے ہیں کہ قانون کے موجود تھی, وہ ٹھیک ہے, کیا بات کرتے ہیں. دیکھیں یہاں جب ہم جہاں بیٹھے ہیں اس کے لیفٹ رائٹ یہ کیا کر رہے تھے اس دن. انہوں نے کبھی یہ درختوں کو آگ لگاتے ہیں, کبھی یہ اس کا, میری بات سنو, اس کا چیف منسٹر کو ملنے دیں, کیا انتشار پھیلائیں گے؟ چیف منسٹر ہیں سر صوبے کے, ان کی ملاقات ہونے دیں. دیکھیں میری بات سنو, جس نے آ کے سیاست کرنی ہے جیل مینول کے مطابق وہ ملاقات نہیں کر سکتا. میرے پاس وقت ہو گیا آفریدی صاحب, ورنہ میں آپ کی بات بھی ضرور سنتی. آپ کا بہت شکریہ اقبال آفریدی صاحب, آپ نے وقت دیا. حماد حسن صاحب سے تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ڈاکٹر ذوالفقار بھٹی صاحب بہت شکریہ, پروگرام میں تشریف لائے. نیوز ٹاک سے آج کے لیے بس یہی کچھ, مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.